بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ EOBI کے بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس 123واں اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اور اس کے لیے خطوط لکھے گئے ہیں۔ اس میں کون کون سے امور زیر بحث لائے جا رہے ہیں؟ کیا EOBI کے بورڈ آف ٹرسٹیز کا یہ جو اجلاس ہے یہ اب قانونی اجلاس ہوگا یا یہ غیر قانونی اجلاس ہوگا؟ اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ اور اس میں آپ کی پینشن کے حوالے سے بھی کوئی باتیں زیر بحث لائی جا رہی ہیں یا پھر کوئی اور چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں؟ آج کی ویڈیو اس تفصیل پر مبنی ہے اور یہ اس لیے اہم ویڈیو ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ EOBI کا جو ادارہ ہے وہ بورڈ آف ٹرسٹیز چلاتا ہے، اور بورڈ آف ٹرسٹیز اس ادارے کو کیسے چلاتا ہے، کیسے رن کرتا ہے، آج ہم اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ وزارت سمندر پار پاکستانی اور انسانی وسائل کے سیکرٹری کے احکامات پر محنت کشوں کے ادارے امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن یعنی EOBI کے بورڈ آف ٹرسٹیز BOT کا اجلاس بلانے کے لیے بورڈ کے سیکرٹری یعنی سیکرٹری بورڈ آف ٹرسٹیز ڈاکٹر جاوید شیخ کے نام ایک خط لکھا گیا ہے، جس میں عنقریب منعقد ہونے والے بورڈ آف ٹرسٹیز کے 123ویں اجلاس کے لیے مختلف امور پر ورکنگ پیپر طلب کیے گئے ہیں۔ اس خط کی نقول چیئرمین ڈائریکٹر جنرل HR شازیہ رضوی، ڈائریکٹر جنرل فائنانس ناصرہ پروین خان، ڈائریکٹر جنرل آپریشنز اور ڈائریکٹر جنرل انویسٹمنٹ کو بھی ارسال کی گئی ہیں۔ خط میں بورڈ آف ٹرسٹیز کے 123ویں اجلاس کے لیے تفصیلات مانگی گئی ہے تاکہ بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس منعقد کر کے EOBI کا سالانہ بجٹ منظور کرایا جا سکے، اور یہ جو اطلاعات ہونے والی جو موصول ہونے والی دستاویزات کے مطابق EOBI ایکٹ 1976 کے مطابق EOBI کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی مدت 2 برس مقرر ہے۔ EOBI کے 18 رکنی بورڈ آف ٹرسٹیز میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اعلیٰ سرکاری افسران کے علاوہ 4 صوبوں کے آجران اور ملازمین کے نمائندے شامل ہوتے ہیں، جبکہ وفاقی سیکرٹری وزارت سمندر پار پاکستانی اور ترقی انسانی وسائل بربنائے عہدہ بورڈ کے صدر ہیں۔ اس وقت عشرت علی بورڈ کے نائب صدر مقرر ہوئے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق EOBI کا موجودہ بورڈ آف ٹرسٹیز 6 نومبر 2013 میں 2 برس کے لیے تشکیل دیا گیا تھا، جس میں سندھ سے 3 اراکین آجران کے نمائندے محمد طارق رفیع اور صوبہ بلوچستان سے ملازمین کے نمائندے سرزمین افغانی بورڈ کی کارکردگی سے مایوس ہو کر ابتدا ہی سے مستعفی ہو گئے تھے، اور صوبہ سندھ کے سرکاری نمائندہ سیکرٹری محنت سندھ عبدالرشید سولنگی بھی کافی عرصہ سے بورڈ اجلاسوں میں شرکت نہیں کر رہے ہیں، جس کے باعث EOBI کے بورڈ میں ایک عرصہ سے صوبہ سندھ کے ہزاروں آجران اور صوبہ بلوچستان کے لاکھوں ملازمین خصوصاً کان کنو کی نمائندگی نہیں ہو رہی ہے، اور ان تینوں ارکان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بقیہ بورڈ اراکین نے بعض من پسند فیصلے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ معلوم رہے کہ بورڈ آف ٹرسٹیز نے اختیارات نہ ہونے کے باوجود دسمبر 2020 کو اس وقت کے چیئرمین اظہر حمید کو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد مزید 3 برس کے لیے کانٹریکٹ پر چیئرمین EOB تعینات کیے جانے کا متنازع فیصلہ کیا تھا۔ بورڈ آف ٹرسٹیز نے ادارہ میں نہایت کلیدی عہدوں پر خلاف ضابطہ طور پر مختلف سرکاری محکموں سے آئے ہوئے ڈیپوٹیشن افسران کی مبینہ اجارہ داری قائم کر کے سنگین مالی اور انتظامی بدعنوانیوں اور اختیارات کے ناجائز پر استعمال پر آنکھیں بند کر رکھی ہے۔ واضح رہے کہ EOBI میں بد انتظامی کی اس ساری صورتحال کے باعث ادارہ کے ملک بھر کے ریجنل آفیسز جو ہیں وہ بھی تقریباً آپ کہہ لیں کہ وہ شکار ہو چکے ہیں، بد انتظامی کا شکار ہو چکے ہیں، اور وہاں پر اکثر اوقات
افسران جو ہے وہ موجود نہیں ہوتے، اگر وہ موجود بھی ہوں تو بات نہیں سنتے۔ وہاں پر ہزاروں لوگوں کی پینشن کے حصول میں بے حد مشکلات کا سامنا ہے۔ وہاں پر ملازمین اور متوفی بیمہ دار ملازمین کی بیواؤں کو اپنی پینشن کے حصول میں بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دستاویزات کے مطابق اگرچہ موجودہ بورڈ کی مدت جو ہے وہ 2015 میں ختم ہو چکی تھی، حیرت انگیز طور پر بورڈ کی مدت میں کسی قسم کی توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے کے باوجود بورڈ دسمبر 2020 تک کام کرتا رہا ہے۔ اس دوران بورڈ آف ٹرسٹیز نے اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی بورڈ اجلاس میں شرکت کی فیس از خود 5,000 روپے یومیہ سے بڑھا کر 25,000 روپے یومیہ منظور کر لی ہے۔ معلوم رہے کہ وفاقی کابینہ گزشتہ دنوں ای او بی آئی کے نئے بورڈ آف ٹرسٹیز کی تشکیل کے لیے منظوری دے چکی ہے، لیکن وزارت سمندر پار پاکستانی اور ترقی انسانی وسائل اسلام آباد کی غفلت اور عدم دلچسپی کی باعث تاحال ادارہ کا نیا بورڈ آف ٹرسٹیز تشکیل نہیں دیا جا سکا ہے۔ اب معلوم ہوا ہے کہ بورڈ آف ٹرسٹیز کے انعقاد کے لیے خط لکھنے والے وزارت سمندر پار پاکستانی کے سیکشن افسر ڈاکٹر جبران حسین اصل میں ای او بی آئی کے ملازم ہیں، جنہوں نے دوران ملازمت گھر بیٹھے ملائیشیا کی ایک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، جس پر محنت کشوں کے فنڈ سے 15,000 روپے ماہانہ پی ایچ ڈی الاؤنس بھی حاصل کر رہے ہیں۔ جبران حسین کا اصل مقام میں تعیناتی بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشنز ریجنل آفس حسن ابدال میں تھا، لیکن جبران حسین مبینہ طور پر باہری سفارش کی بدولت وزارت میں بطور سیکشن آفیسر ای او بی آئی تعینات ہیں، جو قانون کے مطابق ای او بی آئی اور وزارت کے مفادات کے ٹکراؤ کے عین مترادف ہے۔ در اثنا ای او بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی قانونی مدت 2015 میں ختم ہو جانے کے بعد اس کی جانب سے کیے گئے متعدد اہم فیصلوں کی قانونی حیثیت پر بھی کئی سوال اٹھ گئے ہیں۔ اس حوالے سے ای او بی آئی پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر اسفر شمیم نے اسٹیک ہولڈرز کی حیثیت سے موقف دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں بھی تحفظات ہیں کہ جب بورڈ آف ٹرسٹیز کی مدت ختم ہوئے 6 برس گزر چکے ہیں اور نیا بورڈ اور نئے ممبران تک نہیں بنائے گئے، پھر کس اجلاس کی تیاری کی جا رہی ہے، اور 6 برس میں بغیر مدت کے جو اجلاس ہوئے اور ان میں جو فیصلے ہوئے ان کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ اس سے ادارہ کو، بیواؤں کو، پینشنرز کو ناقابل اطلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میں دوبارہ ایک خط وزارت سمندر پار پاکستانی انسانی ترقی وسائل کو بھی لکھوں گا۔ یہ تھی تازہ ترین اطلاعات بورڈ آف ٹرسٹیز کے حوالے سے کہ بورڈ آف ٹرسٹیز کے 123ویں اجلاس کی تیاری کر لی گئی ہے اور سالانہ بجٹ 2021-22 جو ہے وہ منظور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ای او بی آئی کی پینشن کے حوالے سے جو ہے یہاں پر ابھی کوئی بات نہیں کی گئی، لیکن بجٹ جب منظور ہوگا ظاہر ہے تو پھر اس میں یہ ساری چیزیں زیر بحث آئیں گی، لیکن بورڈ آف ٹرسٹیز کا اس اجلاس پر جو قانونی بات ہے وہ بالکل درست ہے۔ متعدد ویڈیوز ہم اس پر کر چکے ہیں کہ ای او بی آئی کا جو بورڈ آف ٹرسٹیز ہے یہ غیر فعال ہو چکا ہے، غیر قانونی ہے، ود آؤٹ نوٹیفیکیشن یہ چل رہا ہے، اور اس کے فیصلے بھی جو ہے ظاہر ہے وہ غیر قانونی ہے۔ جیسے 2017 میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اور اب اس کے تحت کیے گئے تمام فیصلے ظاہر ہے 2017 کے قانون کے تابع ہونے ہیں، اس سے پہلے کا جو قانون تھا اس کے تابع ہونے ہیں۔ تو اب لوگوں کو، بیواؤں کو، پینشنرز کو، بزرگوں کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بورڈ آف ٹرسٹیز کا جو اجلاس ہے اس کی قانونی حیثیت پہلے طے کی جائے، اس کے بعد اس کا اجلاس جو ہے وہ منعقد کیا جائے۔ امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا، پریس کر لیجئے، چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔